بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے پاس سالوڈ پیپر ہے فیڈرل بورڈ کی کلاس 10 کی آبجیکٹیو اینڈ شارٹ کویسچن۔ تو 3 ہمارے پاس پیپر ہیں۔ تو یہ فرسٹ پیپر ہمارے پاس 18 کا ہے، یہ پاسٹ پیپر ہیں اور سالوڈ پیپر ہے۔ اس میں جو پہلا پیج آپ کے سامنے ہے، اس میں جو سوال ہے، اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا، اور آگے انہوں نے آپشن دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ سیکنڈ آپشن جو ہے کفار اور منافقین کا کہنا نہ ماننا، یہ اس میں آ جائے گا۔ اور اس کے بعد سیکنڈ ہے لفظ آورا، تو یہ غیر محفوظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا جو الف والا ہے آپشن وہ آ جائے گا۔ تیسرے سوال میں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے، آگے 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، تو یہ والد آ جائے گا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، والد۔ اور نمبر 4 میں جلابیب ہے، یہ بہت دفعہ آیا یہ لفظ جو ہے نا، تو یہ دوپٹے اور چادر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہت ہی یہ اکثر یہ پوچھتا ہے ایگزامینر جو ہے، اس کو تو اچھی طرح بہت دیکھ لیں باقیوں کو بھی۔ آگے عیسم عزت اور ناموس کے لیے آتا ہے، تو الف اس کا جواب ہے 5ویں کا۔ اور چھٹا آپشن آپ کے سامنے ہے نماز دین کا، مشہور حدیث ہے، ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین والی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا سیکنڈ پیج ہے، کویسچن نمبر 7 ہے روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، حدیث ہم نے پڑھی ہے، آسان ہے۔ آگے پھر حدیث میں سے ہے مکمل کیجئے، یہ چیپٹر میں سے حدیث لی گئی ہے۔ الطہور، آگے 4 لفظ دیے ہوئے ہیں، شطر الایمان آ جائے گا، جیم والا آ جائے گا، ایمان کا حصہ ہے، صفائی نصف ایمان ہے، یہ وہ والی حدیث ہے۔ کویسچن نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کو نعم العبد، بہترین بندہ قرار دیا؟ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، صبر کرنے کی وجہ سے، یہ صبر اور شکر کے چیپٹر میں سے لیا گیا ہے۔ اور آگے 10 نمبر جو ہے قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ۔ 4 آپشن ہیں، ظاہر ہے دوزخ سے بچاؤ جو ہے یہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس میں جو سبجیکٹو تھا اس میں آیات اور احادیث ہوتی ہیں، وہ تو سلیبس کی ہیں۔ یہ شارٹ کویسچن ہے، تیسرا جو آپ کے پاس یہ پیج ہے۔ شارٹ کویسچن میں ہم نے وہ دیکھ رہے ہیں جو مشق سے ہٹ کے ہیں، کچھ تو صورتوں سے لیے گئے ہیں۔ مثلا یہ سوال جو ہے یہاں پہ چھٹا سوال، ایک سوال ہے جو انہوں نے لیا ہے، آداب جمعہ کے حوالے سے کسی ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ تو ہم نے 2 احادیث پڑھی ہیں، تو ان میں سے کسی کا ترجمہ لکھ لیں کہ مسجد میں آئیں تو کسی کی جو ہے پھلانگ کے آگے نہ جائیں، جو ایسا کرے گا وہ جہنم کی طرف اپنا راستہ بنائے گا۔ اور خاموشی والا ہے کہ جمعے کے بارے میں 2 احادیث پڑھی ہیں، ان میں سے ایک کا ترجمہ آپ لکھ دیں۔ شکر کے طریقے ہیں، آخری سوال جو ہے یہ شکر کے چیپٹر میں سے لیا گیا ہے، جو وہاں پہ طریقے لکھے ہیں وہ آپ بتا دیجئے۔ اور باقی سوالات جو ہیں وہ صرف مشق سے لیے گئے ہیں، جو آپ کے نے آلریڈی کیے ہوئے ہیں سب۔ اس میں سے کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو آپ کے لیے کوئی نیا ہو۔ سورۃ الاحزاب کے ہیں سوالات، اور ایک جو ہے سورۃ الممتحنہ کا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نیکسٹ پیپر جو ہمارے پاس ہے وہ
یہ 18 کا اینول تھا، ابھی جو ہے یہ پیپر 18 کا سپلیمنٹری ہے، یہ وہ والا پیپر ہے، سیکنڈ پیپر جو ہے۔ اس کے پہلے سوال میں دیکھیں دوبارہ آگے ہے جلابیب کا کیا مطلب ہے، تو یہ اس کا بی آپشن آئے گا، دوپٹہ جو ہے۔ آگے سراجہ منیرہ اللہ کے نبی کے لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ روشن چراغ ہے اس کا مطلب۔ سورۃ احزاب میں کتنی آیات ہیں؟ 73 ہیں، ہم نے پڑھی ہیں۔ ادعیا کے کیا معنی ہیں؟ تو یہ منہ بولے بیٹوں کے لیے استعمال ہوا ہے سورۃ الاحزاب میں۔ روزہ داروں کے لیے دوبارہ سوال آ گیا، پچھلے پیپر میں بھی آیا تھا، 2 خوشیاں ہیں۔ تبدو کے معنی جو ہیں تم ظاہر کرتے ہو، تو یہ اس کا مطلب ہے کویسچن نمبر 6 کا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس کا کویسچن نمبر 7، نیکسٹ پیج جو ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کویسچن نمبر 7 جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا کہلاتا ہے، یہ مائگریشن یا ہجرت اس کو کہتے ہیں۔ وضو کے فرائض ہیں، یہ بار بار آتا ہے کہ 4 فرائض ہیں، غسل کے 3 ہوتے ہیں، وضو کے 4 ہوتے ہیں، یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ وضو زیادہ کرنا ہوتا ہے، دن میں 5 بار کرنا ہوتا ہے، تو اس کے فرائض جو ہیں زیادہ ہیں، 4 ہیں، غسل کے 3 ہیں۔ آگے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، کوڈ آف لائف ہے۔ اور آخری سوال ہے 10 نمبر، غزوہ احزاب کا دوسرا نام، اس کا جواب جو ہے یہ بے آپشن ہے، سیکنڈ جو ہے غزوہ خندق جو ہے اس کا دوسرا نام ہے۔ آگے ہم نیکسٹ پیج کی طرف بڑھتے ہیں جو شارٹ کویسچن ہے۔ یہ جی ہمارے پاس 7 کویسچن ہیں، انہیں ہم سے 5 کرنے ہوتے ہیں، 1 یا 2 انہوں نے چیپٹر سے لیے ہوتے ہیں، حدیث سے لیے ہوتی ہیں، باقی جو ہیں وہ سورۃ الاحزاب اور سورۃ الممتحنہ سے ہوتی ہیں جو آپ نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ کویسچن نمبر 2 دیکھیں آپ، خطبہ جمعہ کے آداب لکھیے، آپ نے حدیث پڑھی ہے، اس کی تشریح میں آداب لکھے ہوئے ہیں، جلدی آ جائیں، خاموشی سے بیٹھیں، اور امام کی تقریر جو ہے خطبہ اس کو خاموشی سے سنیں، گردن پھیلان کے آگے مت جائیں، بلکہ کوئی بات کرے اس کو منع بھی نہ کریں۔ یہ سارے خطبہ جمعہ کے آداب ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے باقی سوالات جو آپ دیکھیں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مشق میں سے لیے گئے ہیں، صرف ایک سوال انہوں نے وہ وہاں سے لیا ہے خطبہ سے، اور ختم نبوت کے حوالے سے سورۃ احزاب کی آیت کا ترجمہ لکھیں، جو پیچھے بھی آئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ وہ رسول اللہ اور خاتم النبیین ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ کویسچن نمبر 1 جو ہے یہ سورۃ الاحزاب سے بھی ہے، تو اس سے لیا گیا ہے۔ باقی سوالات جتنے بھی ہیں یہ آپ نے آلریڈی پڑھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، یہ مشقوں کے آخر میں دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا پیپر آ جاتا ہے، تیسرا اور آخری فی الحال، یہ 19 کا لیٹسٹ پیپر ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ جی اس کا پہلا پیج ہمارے پاس ہے، سورۃ الاحزاب میں کل آیات کتنی ہیں؟ ابھی پیچھے پیپر میں بھی آیا تھا 73 جو ہیں، تو یہ وہی سوال ہے۔ آگے تھا اسیرون، سیکنڈ جو ہے تم قیدی بناتے ہو یا اسیر بناتے ہو، اس کا جو بی آپشن ہے یہ والا اس کا جواب ہے۔ تیسرا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس صورت میں خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ ہم نے سورۃ الاحزاب پڑھی ہے اور ابھی پیچھے سوال بھی کیا ہے ما کان محمد، تو یہ سورۃ الاحزاب یعنی اس کا جواب جو ہے وہ جیم ہے۔ اس کے بعد احتمالو کے کیا معنی ہیں؟ تو یہ لفظ دیا ہوا ہے جس کا پہلا جو ہے انہوں نے بوجھ اٹھایا یا اپنے سر لیا، الف جو ہے یہ والا ہے۔ کویسچن نمبر 5 میں دیکھیں، کافر چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کسی طرح بھی، ظاہر ہے وہ کافر ہی بنانا چاہتے تھے، ان کو یہ انڈرسٹوڈ ہے، تو یہ اس کا جواب ہوگا۔
پہلے بھی آ چکا ہے۔ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، ہم نے حدیث پڑھی الصلاۃ عماد الدین، تو یہ وہی سوال ہے۔ اب نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، وہاں پہ کویسچن نمبر 7 آئے گا، یہ ہمارے سامنے آ گیا۔ سورۃ احزاب کے مطابق ظالم اور جاہل کون تھا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا ہے، جس میں ان کو امانت دی تھی اور اس نے اٹھا لی، تو ظلوماً جہولا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آگے لکھا ہوا جمعے کے دن غسل کرنا فرض ہے نفل ہے؟ تو یہ سنت ہے، اس کا جواب بی آپشن ہے، سنت۔ اچھا، اس میں ایک بات یاد رکھ لیں، کبھی یہ عید کے دن پوچھ لیتا ہے، کبھی جمعے کے دن پوچھ لیتا ہے، عیدین کے دن، اور یہ سب کا سب سنت ہے۔ فرض اور واجب صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب انسان کا بدن ناپاک ہو جائے، ورنہ کبھی بھی کسی بھی کوئی بھی سوال آ جائے، کبھی عید کے بارے میں آ جاتا ہے، کبھی جمعے کے بارے میں آ جاتا ہے، عید الاضحیٰ کے بارے میں آ جاتا ہے، یہ حج کے موقع پہ احرام باندھتے وقت آ جاتا ہے، یہ سب میں سنت ہے۔ حج کے موقع پہ احرام کے وقت یا اس طرح فرض اور واجب نہیں ہے کسی صورت میں، سوائے اس کے کہ انسان کا جسم ناپاک ہو جائے، ایک ہی صورت ہے وہ والی۔ آگے ہیں جی کویسچن نمبر 9، عائلی زندگی سے کیا مراد ہے؟ پورا چیپٹر آپ نے پڑھا ہے، خاندانی زندگی کو کہتے ہیں، میاں بیوی کی جو زندگی ہے، معاشرتی خاندانی زندگی، اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے مطابق آخری سوال ہے اس میں، حدیث کے مطابق طہارت اور پاکیزگی ظاہر ایمان کا حصہ ہے، الطہور شطر الایمان، پیچھے ہم نے حدیث پڑھی ہے، پہلے انہوں نے حدیث دی تھی، ابھی انہوں نے ترجمہ دے دیا۔ اور اس کے بعد آخری جو ہمارے پاس پیج ہے، نیکسٹ جو ہے اس پہ چلتے ہیں، یہ سوال نمبر 4 ادھر دیا ہوا ہے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 7 سوال دیتے ہیں، 4 جو ہیں وہ سورۃ الاحزاب سے آتے ہیں، ایک سورۃ الممتحنہ سے آتا ہے، ایک حدیث سے لے لیتے ہیں، ایک چیپٹر سے لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا سورۃ الممتحنہ کر لیں، 2 اس کی ایکسرسائز ہے، ایک سوال پکا ہو جائے گا آپ کا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں بتایا گیا ہے، پہلا جو ہے حدیث کی روشنی میں آداب مجلس مختصر بیان کریں۔ حدیث ہم نے پڑھی ہے، مجلس کے آداب جو ہیں کہ جب مجلس میں بیٹھیں تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، کسی کی بات کاٹیں نہیں، کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو جو ہے اچھے طریقے سے سنیں، اور کوئی اگر اٹھ کے چلا گیا ہے تو اس کی جگہ پہ نہ بیٹھیں، یہ سارے مجلس کے آداب ہیں۔ آگے سوال نمبر 5 بھی حدیث سے لیا گیا ہے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی رعیت کے بارے میں کیسے جواب دہ ہے؟ حدیث کے مطابق جواب دیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر ایک جواب دہ ہے، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، جن کا مسئول ہمیں بنایا گیا ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو ہمارے انڈر آتے ہیں، ہماری سپرویژن میں آتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے ہم سے پوچھا جائے گا۔ اگر خاندان کا کوئی سربراہ ہے تو اپنے خاندان کا پوچھا جائے گا، تو اس طرح اس کا جواب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے 2 طریقے مختصر وضاحت کریں، آپ کے پورے چیپٹر میں ایکسرسائز کا سوال ہے، شکر کے طریقے اور اس کی اہمیت میں لکھا ہے۔ جہاد بالمال سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی آپ کے چیپٹر میں بالکل کلیئر ہے، ایسا جہاد جو مال اور پیسہ جس میں خرچ کیا جائے، وہاں بالکل صحیح لکھا ہوا، کلیئر لکھا ہوا ہے۔ کویسچن نمبر اس کا 2 دیکھ لیں، کویسچن نمبر 2، سیکنڈ کویسچن جو اوپر سے دیکھے تھے نا، قولوا قولا سدیدا کا مفہوم بتائیں مختصر۔ یہ ہماری وہاں پہ بک میں لکھا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے، بس مختصر مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی بات کریں وہ بالکل سیدھی ہو، ادھر ادھر کی بات نہ کریں، اگر اپنی بات کسی کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو اتنے آپ واضح طور پر بات کریں کہ کسی کو شک اور شبہ نہ رہے، اور صحیح بات کریں جو دوسرے کے لیے رہنمائی بھی کرے، کسی کو اس کو غلط مطلب بھی نہ سمجھیں، اور بات بھی بالکل سیدھی ہو، تو اس کو قولوا قولا سدیدا کہا گیا ہے۔ یہ ہمارے 3 سال کے پیپر تھے جو ہم نے اس کو سالو کر لی ہیں، تو اس کے علاوہ بھی آپ چیپٹر وائز بھی کر لیں، ہر چیپٹر پہ نشان لگا کے، جیسا کہ ریڈنگ کرتے وقت ہم نے نشان لگائے ہوئے تھے، تو آپ ان کو اچھی طرح پریپیئر کر لیں۔
جتنے بھی انڈر لائن لگائے ہوئے ورڈس میں نے آپ کو کلاس میں لگوائے تھے، جتنے بھی ریڈنگ کرتے ہوئے، وہ سارے پاس پیپر میں آئے ہوئے ہیں۔ ان کو آپ اچھی طرح کر لیں تو انشاءاللہ پیپر بہت بہتر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔